البتہ اس میں اگرچہ وقت تو زیادہ صرف ہو رہا ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ میں نے اپنے گزشتہ جمعے کے خطبے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ایسا ہوا کیوں؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ در حقیقت یہ حادثہ ایک رد عمل ہے اس غیر معقول، غیر منطقی اور استبدادی مذہب کا جو کرسچینٹی کے نام سے دنیا میں چلا، لیکن حقیقت میں پالزم تھا، کرسچینٹی نہیں، اور پھر اس نے پاپائیت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا یہ رد عمل ہے۔ میں تفصیل سے پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو وہی تھا کہ جو تمام انبیاء کا دین ہے۔ دین میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، شریعتوں میں کچھ فرق و تفاوت ہوتا رہا ہے، تفصیلی احکام میں، دین ایک ہے۔ آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام، دین میں کوئی فرق نہیں، دین ایک ہی ہے۔ حضرت مسیح کا دین بھی وہی تھا، وہی تعلیمات دے کر گئے۔ شریعت انجیل میں تھی نہیں، اس لیے کہ شریعت ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت ہی ابھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی کی انجیل میں جو بہت ہی اہم واعظ ہے، تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پوری مواعظ کی تاریخ میں اس سے اونچا واعظ نہیں ممکن، میرا اپنا اندازہ یہ ہے۔ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا واعظ، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں۔ لیکن اب آئرنی آف فیٹ کہیں، یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ انجیل پڑھی جا رہی ہے، آج بھی گاسپل ہے، لیکن پال نے شریعت کو ساقط کیا، توحید کو تثلیث سے بدلا، انکارنیشن کا عقیدہ، پھر یہ کہ کفارے کا عقیدہ۔ مسیح تو اپنے تمام ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ چکا، لہذا اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، میں نے جمعے میں تفصیل سے بیان کیا کہ مذہب کا تعلق عقل سے بھی منقطع اور عمل سے بھی منقطع۔ تو مذہب کیا رہ گیا؟ ایک ڈوگما رہ گیا، تو صرف ایک عقیدہ ہے۔ عقل سے اس لیے منقطع کہ تثلیث کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں فراہم کی جا سکتی۔ تین میں ایک، ایک میں تین، ایک گورکھ دھندا ہے جس کے لیے کوئی عقل میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ مذہب کا کوئی تعلق عقل سے نہیں، بات ختم ہو گئی، عقل سے اس کا تعلق کاٹ دیا۔ شریعت ختم ہوئی، عمل سے بھی تعلق ختم ہو گیا۔ لے دے کر ایک مورل تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم، وہ دنیا کے تمام مذاہب کا مشترک ایک معاملہ ہے، اس کا کوئی خاص کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، یہ تو سب کی، یہ تو نوع انسانی کی ایک مشترک متاع ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب شریعت ساقط ہو گئی تو ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو پر کیا پوپ نے کہ اب اسے اختیار ہے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے لازم کر دے، جس چیز کو چاہے ممنوع کر دے۔ یہ جو اختیار آ گیا حلت و حرمت کا پوپ کے ہاتھ میں، اس سے یہ ایک مذہب وجود میں آیا جس نے شدید استبدادی شکل اختیار کی ہے۔ اور استبداد کا تو رد عمل پھر ہوتا، رد عمل جب ہوا تو جب لوگ اس استبداد کے شکنجے سے آزاد ہوئے، انہوں نے مذہب کو اٹھا کے پھینک دیا، پورے کے پورے مذہب کو۔ یہ صلاحیت نہیں ہوتی عام طور پر لوگوں میں کہ پھر وہ اس وقت تجزیہ کریں اس میں صحیح چیز کیا تھی، غلط کیا تھی۔ غصے میں آ کے جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی، یوں سمجھیے کہ وہ ایک ہی رو کے اندر اور پورے کے پورے معاملے کو بہا کر لے جانے والی بات ہے۔ نتیجتاً جب سائنس اور فلسفہ یورپ میں اب ڈیولپ ہوا ہے تو اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، روح کا انکار، یہ گویا کہ اس کی جڑ میں پیوست ہے۔ اس کی بھی جو بڑی پیاری انہوں نے تاریخی وضاحت لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا جو ویڈیو بن رہا ہے ہم اسے اصل میں استعمال کریں گے کہ آئندہ پھر کبھی ضرورت پیش نہ آئے کہ میں خود اس طریقے سے اس کی وضاحت کروں اور یہ چیزیں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائیں، اس کو ذریعہ ہم بنا سکیں آگے اس بات کی وضاحت کے لیے۔ دیکھیں چشتی صاحب نے وہیں لکھا ہے صفحہ 29 پر، تاہم قارئین کی خاطر ذیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا ہوں۔
جہاں پہلی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وہ دلالت کرتی ہے ان کے فلسفے کے مطالعے کی وسعت پر، وہاں یہ تاریخ مذہب خاص طور پر کرسچینٹی کے پوری تاریخ کا جو مطالعہ ہے ان کا، اب یہ دیکھیے چند نکات میں لائے۔ اس میں پہلی بات انہوں نے بیان نہیں کی جو میں نے جمعے میں بیان کی تھی کہ پال نے ایک تبدیلی اور کی تھی حضرت مسیح کی تعلیم میں۔ حضرت مسیح تو یہ فرما کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے ہدایت دی تھی، یہ بھی انجیل میں موجود ہے کہ تمہیں تبلیغ کسی غیر اسرائیلی کو نہیں کرنی، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ تو الفاظ آج بھی ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن اس نے پال نے یہ تبلیغ کا دائرہ مسیحیت کا جو ہے بقول یعنی یہ عام طور پر مسیحیت جسے کہا جاتا ہے جو حقیقت میں پالزم ہے، اس دور میں اس حقیقت کو دی 100 کے مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے خوب واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ اصل تعلیمات مسیح کی وہ نہیں تھی جو آج مسیحیت کے نام سے، مسیحیت کے عنوان سے پیش کی جا رہی تھی۔ انہوں نے دائرہ وسیع کیا، جینٹائلز جو تھے غیر اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی تبلیغ۔ تو ابتدا میں تو رومی شہنشاہیت کا دور تھا وہ، اور وہ تھے بت پرست، شدید قسم کے بت پرست۔ انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اور بہت عرصے تک جہاں پال کے ماننے والے چلتے رہے وہاں حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات کے پیروکار بھی باقی رہے۔ ہوتے ہوتے وہ صحیح تعلیمات والے جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے، اور پھر عیسائیت صرف پالزم کا نام بن کر رہ گئی۔ تو تقریباً 300 برس تو اس حال میں گزرے ہیں کہ شدید ترین پرسیکیوشن کا سامنا رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں قیصر روم کانسٹنٹائن قسطنطین اس نے اس کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ یہ ٹوٹل کنورشن ہوئی ہے رومن امپائر کی ٹورڈز کرسچینٹی اور پالزم، ٹو بی مور ایکزیکٹ۔ اس کے بعد بھی 200 برس تک بڑی ایک کشمکش چلتی رہی، اور ایک طرف چونکہ یونان وہ تو فکر کا، فلسفے کا، سائنس کا گہوارہ تھا، اب وہ باتیں کرتے تھے عقلی، وہ عقلی باتیں اعتراض بنتی تھی عیسائیت پر۔ تو ایک کشمکش جب چلی عقل اور ڈوگما کے درمیان، سائنس کے حوالے سے بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کیا باتیں تم مانتے ہو، اور عقل اور منطق کے اعتبار سے بھی یہ بیان کرتے تھے۔ تو سن 529 میں جسٹینین نے، اب یہ پڑھیے الف یہاں سے، یہ اس سے پہلے کا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ جب جسٹینین قیصر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نصرانیت کے خلاف عقل عقائد پر فلسفیانہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو اس نے تنگ آ کر 529 میں اپنے قلمرو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا، اور تمام فلاسفہ اور حکماء کو جلا وطن کر دیا۔ اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساقف اعظم یعنی پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دے دیا جائے گا، یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفن۔ یہ استبداد ہے جو عقل اور سائنس اور فلسفے اور فکر کے خلاف وہاں شروع ہوا، اس لیے کہ ڈیفینڈ کرنا ہے ایک ایسے عقیدے کو، ایسے ڈوگما کو کہ جو معقول نہیں ہے، ریشنلزم کی جو بھی کرٹیسزم ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے، یعنی اجنبیوں کو تو جسٹینین نے یہ کہہ کر کہ تمام یونان کے فلسفی اور یہ جو حکمت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ممنوع، اور یہ سب جلا وطن ہو جائیں، میری مملکت سے باہر نکل جائیں۔ اچھا جو کچھ تھوڑے بہت جراثیم رہ گئے تھے اپنوں میں، عیسائیوں میں، ان کی وہ پوپ کی طرف سے جب آ گیا، ڈیکری آ گئی، اس کا فرمان آ گیا، تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ دیکھ لو اگر ذرا بھی زبان کھولی تو اچھوت بنا دیے جاؤ گے، ملعون اور مقاطعہ، بائیکاٹ۔ اجانب اور اقارب یہ دونوں اس لیے کہا انہوں نے، دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف عقل عقائد، اس میں جو نوٹ ہے ان کا، مثلاً یہ خلاف عقائد، عقل عقائد کیا ہے؟ ڈوگماز۔ نمبر 1 مثلاً وہ تثلیث جس کی روح سے خدا بیک وقت و بیک جہت اور بیک حیثیت و بیک اعتبار ایک بھی ہے اور 3 بھی ہے، نیز وحدت بھی حقیقی ہے اور تثلیث بھی حقیقی ہے۔ اب کیسے بتائیں اس کو؟
نمبر 2 تجسم، انکارنیشن، جس کی روح سے کلام لوگوس جو خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جیم، یسوع نے اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا کی صورت میں تھا، بوجہ غایت فروتنی، ہیوملٹی، اپنے آپ کو الوہیت سے معرہ قرار دیا اور غلام کی حیثیت اختیار کر لی اور صلیبی موت گوارا کر لی۔ دال، یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے پیدائشی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ ہے وہ 4 ان کے ڈاگماز جن کو چشتی صاحب نے کہا ہے کہ خلاف عقل عقائد کے ساتھ حسب ذیل احکام واجب الاذعان بھی نافذ کر دیے۔ وہ تو 4 عقیدے ہیں، ان کا ماننا لازمی، اینڈ اوور اینڈ ابو دوز 4 یہ کمانڈمنٹس ہیں، 4 ڈیکریز ہیں۔ نمبر 1، معیار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسا ہے، اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی حمایت۔ نمبر 2، ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے، معصوم ہے وہ، he cannot err، یعنی انفیلیبلٹی۔ اگر آپ ذرا سا بھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات یہ سن رہے ہو اور اس وقت مطالعہ کر رہے ہو تو آپ کا ذہن لازماً منتقل ہوا ہوگا، یہی ہے شیعیت اور اس کا امامت معصومہ کا تصور، جو اگرچہ اس وقت